اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹے لیے چلے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ سورہ اعراف کی 200، 201، 202 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نہایت ہی اہم اور ضروری ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ جب شیطان تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے، برے خیالات ڈالے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ شیطان یہ بہت بڑا دشمن ہے، کوئی معمولی دشمن نہیں ہے۔ جب سے روئے زمین پر انسانوں نے بسنا شروع کیا ہے، جب سے شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے، دعا بہت مشہور دعا ہے، ہمارے نبی نے دیکھیے امت کے لیے کیا کیا کام نہیں کیے۔ ہمارے نبی نے شیطان سے بچنے کی تدبیریں بھی بتا دی، اور شیطان سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے ان طریقوں کو بھی بتایا۔ ہم اس کو بے حیائی سمجھتے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، اس کو بے حیائی نہیں سمجھتے ہم۔ لیکن اگر کوئی دین کے تعلق سے ذرا کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج کے خلاف، کیا سمجھتے یہ بے حیائی کی بات ہے۔ اگر بے حیائی کی بات ہوتی تو ہمارے نبی نے یہ امت کو کیوں تلقین کی ہوتی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیوی سے ملنے کے لیے جاؤ تو دعا پڑھ لو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیاطین وجنب الشیاطین۔ یہ دعا تلقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جب آدمی یہ دعا پڑھ کر کے بیوی سے ملتا ہے تو پھر شیطان اس کے اوپر قادر نہیں ہوتا، یعنی وہ شیطان اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب اگر آدمی دعا نہیں پڑھتا ہے تو اس آدمی کے ساتھ شیطان بھی اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اور جب مرد کا یعنی انسان کا بچہ ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، تو شیطان کا بھی حمل ٹھہرتا۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا۔ اسی وقت سے اس بچے کے ساتھ شیطان لگ جاتا، اور مرتے دم تک وہ شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور مرتے وقت تک کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جائے۔ ہر ممکن تدبیر، ہر ممکن کوشش کرتا کہ یہ انسان کسی بھی طریقے سے ایمان سے محروم ہو جائے، اور اگر ایمان سے محروم اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پچھتاتا ہے اور بہت چیختا چلاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان آیا، ارے تو مجھ سے بچ کر کے چلا گیا، تو مجھ سے بچ کر کے چلا گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، میں ابھی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی نہیں آپ کس سے خطاب کر رہے تھے، کس سے مخاطب تھے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام ہیں، اتنے بڑے آدمی کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔ دیکھیے تو کہنے لگے کہ مجھ سے شیطان کہہ رہا تھا کہ تو مجھ سے بچ کر چلا گیا، تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی اطمینان نہیں ہے مجھ کو، جب تک ایمان پر کلمے پر میری روح قبض نہ ہو جائے اس وقت تک مجھ کو اطمینان نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا ایمان کے ساتھ، کیونکہ تو میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایمان کے ساتھ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جب مجھ کو اطمینان ہوگا، ہاں کامیاب ہو گیا۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ بھی شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنے کی اس نے کوشش کی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ایک معنی جو حدیث کا جملہ ہے اس کا ایک معنی یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان جو بہکانے آیا تھا اس نے ایمان قبول کر لیا، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطیع اور فرما بردار بن گیا، یعنی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے پر وہ قادر نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور فرمایا مجھ کو سلیمان علیہ السلام جو ہمارے بھائی ہیں اس کی دعا مجھ کو یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں تم لوگوں کو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دکھاتا تھا، یہ دیکھ شیطان کم بخت ہے، اس نے مجھ کو بہکانے کی کوشش کی، میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ مجھ کو ایسی حکومت دے کہ دنیا میں کبھی کسی کو حکومت ویسی نہ ملے، تو میں نے شیطان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے شہداء، بڑے بڑے جو ہے مقبولان خدا ہیں، ان کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور نبیوں کی چونکہ روحانی طاقت، ایمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کوئی شیطان نبیوں کو بہکانے پر قادر نہیں ہوا۔ ولیوں کے پیچھے بھی لگا شیطان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی حفاظت کی۔ مثال کے طور پر دیکھیے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے شیطان کا مناظرہ ہوا۔ شیطان آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ساری چیزوں پر غالب ہے، میری رحمت ساری چیزوں پر غالب ہے، تو میں بھی تو اللہ کی کوئی چیز ہوں، کیا میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر غالب ہے، صحیح ہے یہ چیز، سب چیزوں پر غالب ہے، لیکن تو مردود ایسا ہے، تو بخشا نہیں جائے گا، میں تجھ سے بحث نہیں کرتا۔ اور یہ کہہ کر کے نصیحت کر دی کہ شیطان سے کوئی بحث نہ کرے، اور فرمایا یہ شیطان خدا کی درگاہ کا کتا ہے، پھٹکارا ہوا کتا ہے، کتے سے کوئی منہ نہیں لگاتا، اس سے بچ کر کے راستہ کاٹ کر کے نکل جاتا ہے۔ اور اس کی مثال مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے کہ جب آپ کسی دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے دروازے پر کتا ہوتا ہے، وہ کتا کیا کرتا، بھوکتا ہے نئے آدمی کو دیکھ کر کے، تو اس وقت آدمی کتے سے لڑتا نہیں، بھیڑتا نہیں، اس سے جو جا کر کے جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ کتے کے مالک کو پکارتا ہے، اور مالک جب آتا تو اس کو کہتا ہے دیکھو یہ تمہارا کتا مجھ کو آنے نہیں دے رہا، بھوک رہا ہے، تو وہ کوئی کوڈ نمبر ہوتا ہے کتے کا، اس کو وہ کوڈ سے پکارتا ہے، وہ کتا خاموش ہو جاتا فوراً۔ اسی طریقے سے جب آدمی کو شیطان بہکائے تو شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان سے لڑو مت، اس سے بحث مباحثہ مت کرو، بہت اس کے پاس دلیل ہے، بہت اس کے پاس علم ہے، اتنا علم ہے کہ دنیا میں تمام نبیوں کا علم اس کے پاس ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شیطان بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، لیکن وہ کمبخت عاشق نہیں تھا۔ اللہ کا عاشق اگر ہوتا تو گمراہ نہیں ہوتا، بہت اس کے پاس علم، اس سے بحث کرنا، اس سے مناظرہ کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ جب شیطان وسوسے ڈالے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب میں ایک مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھ کو یاد آیا۔ مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب ایک تفسیر کبیر غالباً ان کی کتاب ہے، بہت معتبر تفسیر ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے شیطان کا مقابلہ ہوا، مناظرہ، تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تقریباً 100 دلائل سے خاموش کرنے کی کوشش کی، اور مناظرہ کس بات پر تھا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت پر مناظرہ ہوا۔ یہ دلیل دیتے جا رہے تھے اور شیطان اس کی دلیل کو کاٹ رہا تھا۔ 100 دلیل سے انہوں نے ثابت کیا اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ جو ہے کائنات کے اندر ہے، اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، لیکن وہ دلیل کو کاٹ رہا تھا۔